السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، شب برات آنے والا ہے، لہٰذا شب برات کے متعلق میں چند مسائل کو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کہیں جائیے گا نہیں، میری ویڈیو کو اخیر تک دیکھیے گا تاکہ بات پوری سمجھ میں آ سکے۔ آپ میرے چینل سبیل الجنہ پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ اس طرح کی دینی مفید معلومات مستقبل میں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے مسئلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ جو آپ میرے ہاتھ میں دو عظیم شاہکار کتاب دیکھ رہے ہیں، اس کے مصنف ہیں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک کتاب کا نام ہے اغلاط العوام اور دوسری کتاب کا نام ہے اصلاح الرسوم۔ یہ دونوں عظیم شاہکار کتاب حضرت والا کی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت والا دامت برکاتہم نے شب برات کے حوالے سے اپنی ان دونوں شاہکار کتاب میں کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نے شب برات کے حوالے سے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ بعض لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شب برات وغیرہ میں مردوں کی روحیں گھر میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کس نے ہمارے لیے کچھ پکایا ہے یا نہیں۔ مسئلہ واضح ہے کہ ہمارا جو شب برات میں روحوں کے آنے کا اعتقاد ہے کہ روح واپس آتی ہے اور حلوہ مالیدہ کھاتی ہے یا جو ہم بناتے ہیں وہ روح کھاتی ہے، تو یہ اعتقاد باطل ہے۔ ایسا عقیدہ شب برات میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس پر کوئی ٹھوس اور مضبوط دلیل نہیں ہے، نہ عقل میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور نہ قرآن و حدیث سے ایسی کوئی دلیل موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ حضرت لکھتے ہیں، بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس رات میں مردوں کو ثواب نہ بخشے تو روحیں کوستی ہوئی جاتی ہیں۔ یہ سب باتیں بھی بے اصل ہیں۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں ہی مردوں کو بخشنا چاہیے۔ شب برات میں اگر ہم نے نہیں بخشا تو مردے ہمیں بد دعائیں دیتے ہیں اور مردے ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ سب بھی بے بنیاد اور بے اصل بات ہے۔ اس کی بھی کوئی دلیل نہ عقل میں موجود ہے اور نہ نقل قرآن حدیث میں موجود ہے۔ تیسرا مسئلہ حضرت لکھتے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب شب برات سے پہلے کوئی مر جائے، جب تک اس کے لیے فاتحہ شب برات نہ کیا جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا۔ شب برات کے متعلق ایک اعتقاد بعض لوگوں کا یہ ہے کہ جو مردہ اس سال مرتا ہے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو شب برات سے ایک روز پہلے حلوہ دے کر مردوں میں شامل نہ کیا جائے۔ حدیث میں مذکور ہے کہ جب مردہ مر جاتا ہے تو مرتے ہی اپنے جیسے لوگوں میں جا پہنچتا ہے، یہ نہیں کہ شب برات تک اٹکا ہی رہتا ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ واضح ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شب برات سے پہلے مر جاتا ہے تو شب برات تک اس کی روح اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ جب تک ہم اس کو بخشیں گے نہیں، اس وقت تک مردہ کی روح اٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور شب برات میں جب ہم اس کو بخش دیتے ہیں تو مردے کی روح بحال ہو جاتی ہے، پھر وہ سکون سے رہ سکتا ہے۔ یہ بھی عقیدہ بے بنیاد بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ شب برات کے حلوے کے متعلق کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جب شہید ہوا تھا تو آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ بالکل یہ موضوع اور گھڑی ہوئی بات ہے اور غلط قصہ ہے۔ اس کا اعتقاد کرنا ہرگز جائز نہیں، بلکہ عقلاً بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ یہ واقعہ شوال میں ہوا ہے نہ کہ شعبان میں ہوا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے، اس میں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان دنوں میں ہوئی تھی، یہ حلوہ ان کی فاتحہ ہے۔ یہ بھی محض بے اصل ہے، اور اول تو ایصال ثواب کے لیے تعین تاریخ کی ضرورت نہیں، یعنی ایصال ثواب کرنے کے لیے کسی تاریخ یا کسی دن مہینے رات کو متعین کرنا ضروری نہیں۔ کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی دن میں ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ دوسرے، خود یہ واقعہ غلط ہے، کیونکہ
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی شوال میں ہوئی تھی، شعبان کے مہینے میں یا شب برات میں نہیں ہوئی تھی۔ ایک مسئلہ اور لکھا ہے حضرت نے کہ بعض لوگوں نے اس میں برتنوں کا بدلنا اور گھروں کو لیپنا اور اس شب میں چراغوں کو زیادہ روشن کرنا عادت بنا لی ہے۔ یہ بالکل رسم کفار کی نقل ہے، یہ بالکل کفار کے رسم کی نقل ہے، اور حدیث میں منع ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ اس رات میں گھروں کو سجاتے ہیں، گھروں کو لیپتے ہیں اور ہر چیز کو صاف ستھرا کرتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، روشنی زیادہ کرتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں، نیا کپڑا پہنتے ہیں اور جو ہے مسجدوں کو سجاتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں اور اگربتی لگاتے ہیں، موم بتی لگاتے ہیں، تو یہ سب بھی بے بنیاد چیز ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو کفار کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ جس طریقے سے کفار اپنے مندروں کو اور تہوار کے دنوں میں سجتے سجاتے ہیں مندر کو اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو، ایسا ہی ہم نے شب برات کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کو گڑھ لیا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں غیروں کی مشابہت لازم آتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اصلاح الرسوم کے اندر حضرت والا نے کیا لکھا ہے۔ سارے مسائل جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے اغلاط العوام کے، وہ اصلاح الرسوم میں بھی ہے، مگر اس میں کچھ زائد ہے، تو اس زائد کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حدیث سے شب برات میں 3 امر ثابت ہوتے ہیں، ان کو بطور مسنون ادا کرنا موجب ثواب و برکت ہے۔ یعنی حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث سے اگر غور کیا جائے تو شب برات میں 3 عمل ثابت ہے، 3 عمل کا ثواب ہے اور 3 عمل کرنے سے برکت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ بکواس ہے، فضولیات ہے، بیکار ہے، لہو و لعب ہے، خرافات ہے، بدعات ہے، رسم و رواج ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، اول 15ویں شب کو گورستان میں جا کر یعنی قبرستان میں جا کر اموات کے لیے، مردوں کے لیے دعا و استغفار کرنا۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ قبرستان جا کر مردوں کے لیے دعا و استغفار کر سکتے ہیں، اور کچھ صدقہ خیرات دے کر بھی اگر مردوں کو اس کا ثواب بخش دیا جائے تو وہ بھی دعا اور استغفار کے لیے ہے، اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے۔ مقصود دونوں سے مردوں کی نفع رسانی ہے، مگر اس میں کسی بات کا پابندی نہ ہو، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر سال قبرستان جانا اور اس دن مردوں کو بخشنا یا اس کے نام پر صدقہ و خیرات کرنا، اس کو ضروری سمجھنا، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی سال قبرستان چلے گئے، کسی سال نہیں گئے، کسی سال گھر سے ہی بخش دیے، کسی سال اس کے نام پر صدقہ کر دیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ شب برات میں ہی بخشا جائے گا اور قبرستان جایا جائے گا تو ہی مردوں کو ثواب پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچے گا تو ہی مردوں کو ایصال ثواب ہوگا، قبرستان جائیں گے تو ہی ہوگا۔ اس طرح کے لوازمات اور اہتمامات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر کسی التزام کے، بغیر کسی اہتمام کے، بغیر کسی قیود کے، بغیر کسی پابندی کے اگر کوئی شخص مردے کو بخش دیتا ہے قبرستان جا کر یا اس کے نام پر صدقہ و خیرات کر دیتا ہے تو یہ امر ثابت ہو سکتا ہے حدیث کے دائرے میں۔ پہلا ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس رات میں بیدار رہ کر عبادت کرنا ہے، یعنی اس رات میں بیدار ہونا ہے، جاگنا ہے، اور جاگنا اس لیے ہے کہ عبادت کرنا ہے، ٹنڈیلی کرنے کے لیے نہیں جاگنا ہے، پٹاخے پھوڑنے کے لیے نہیں جاگنا ہے، ریسلنگ کرنے کے لیے نہیں جاگنا ہے، یا یہ کہ جمگٹھا بنانے کے لیے، پنچایت کرنے کے لیے، چائے پینے کے لیے، شور شرابہ کرنے کے لیے، ہلہ ہنگامہ کرنے کے لیے نہیں جاگنا ہے۔ اگر جاگنا ہے تو عبادت کرنے کے لیے جاگنا ہے۔ جاگنے سے مقصود عبادت کرنا ہے، دعا و استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، نہ کہ ہلہ ہنگامہ، شور شرابہ، پٹاخہ پھوڑنا، یہ سب بیکار چیز ہے۔ سوم 15ویں تاریخ کو روزہ نفل رکھنا ہے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا ہے۔ تو 3 کام کرنا ہے بغیر کسی قیود کے، بغیر کسی اہتمام اور التزام کے۔ آپ قبرستان جا کر مردوں کو بخش سکتے ہیں، یا
اس کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، دوسرا رات میں جاگ کر عبادت اور دعا استغفار کر سکتے ہیں، تیسرا یہ کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں شب برات کے نام پر، شعبان کے نام پر کی جاتی ہے، وہ بے بنیاد ہے، بے اصل ہے اور بدعت ہے، خرافات ہے، رسم و رواج ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مزید اگر آپ شب برات کے فضائل، اس کے بدعات، اس کے خرافات اور شعبان کے فضائل مزید آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں، تفصیلات کے ساتھ سماعت کرنا چاہتے ہیں، تو میرا جمعے کا بیان ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ مزید تفصیلات شب برات کے حوالے سے وہاں سماعت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔